بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں۔ تو عاشق رسول اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ایک لائک ضرور کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ساری دنیا میں بہت زیادہ گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ عرب میں تو لوگ بت پرستی کے اتنے عادی بن چکے تھے کہ وہ جب بھی سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی لے کر جاتے تھے۔ ان میں گمراہی اور جہالت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ کسی کو اپنا داماد نہ بنانا پڑے۔ اس گمراہی کے دور میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، لیکن پیدائش سے 50 سال پہلے ہی سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ زمزم کا کنواں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا تھا، اس کے بعد میں ایک قبیلے والوں نے دشمنی میں آ کر اسے بند کر دیا تھا۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے اور زمزم کا کنواں اسی طرح بند رہا اور لوگ بھول گئے کہ یہاں مکہ میں کوئی زمزم کا کنواں بھی تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب رات میں سوئے ہوئے تھے تو انہیں خواب میں ایک انسان نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ عبد المطلب ابھی اس انسان سے کچھ پوچھتے کہ اتنی ہی دیر میں ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون انسان تھا جو مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو، اور یہ پاک پانی کا کنواں کہاں ہے؟ اگلی رات جب پھر سے سوئے تو وہی انسان انہیں پھر سے نظر آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاک پانی کا کنواں کھودو۔ ابھی عبد المطلب اس آدمی سے کچھ پوچھتے کہ ان کی آنکھ پھر سے کھل گئی۔ تیسری رات حضرت عبد المطلب نے پھر سے وہی خواب دیکھا تو آج خواب میں ہی اس انسان سے پوچھنے لگے کہ آخر یہ پاک پانی کا کنواں کیا ہے اور کہاں پر ہے؟ اس انسان نے جواب دیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے جو تمہارے دادا اسماعیل کے لیے جاری کیا گیا تھا اور 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ اے عبد المطلب، تم صبح کعبہ شریف کے پاس جا کر بیٹھ جانا، ایک کوا آئے گا اور ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ مارے گا، بس سمجھ جانا کہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ صبح عبد المطلب کعبے کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے، دوپہر کا وقت تھا لیکن ابھی تک کوئی کوا نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے، تبھی اچانک وہاں ایک کوا بولتا ہوا آیا اور پھر ایک جگہ پر 3 بار اپنی چونچ ماری اور اڑ گیا۔ عبد المطلب سمجھ گئے کہ وہ زمزم کا کنواں اسی جگہ پر ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت تمام مکہ والوں کو جمع کیا اور کہا کہ اے مکہ والو، وہ زمزم کا کنواں جو ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری کیا گیا تھا وہ اسی جگہ پر ہے۔ مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس زمزم کے کنویں کو جا کر کھودو جو 300 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ سن کر مکہ والے کہنے لگے کہ ارے عبد المطلب، کہاں تم ان چکروں میں پڑے ہو؟ اس زمزم کے کنویں کو بند ہوئے 300 سال گزر چکے ہیں، اب تو وہ بالکل ختم ہو گیا ہوگا، اور اس کنویں کا کیا بھروسہ کہ ہم اس قدر محنت کریں اور پھر ہمیں کنواں نہ ملے تو ہماری تو محنت برباد ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر مکہ والے اپنے گھروں کی طرف واپس چلے گئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، میں تو یہ کنواں ضرور کھودوں گا، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی لڑکا تھا، ان کا نام حریث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر عبد المطلب وہ کنواں کھودنے لگے۔ اس وقت مکہ کی زمین پتھریلی تھی، وہاں مٹی نہیں تھی بلکہ زمین پر پتھر ہی پتھر تھے۔ اسی لیے یہ دونوں باپ بیٹے چھینی ہتھوڑی سے ان پتھروں کو دن رات توڑتے تھے۔ روزانہ صبح کو آ جاتے اور پتھروں کو توڑنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے لیکن زمزم کا کنواں نہیں ملا۔ اب تو لوگوں نے مذاق اڑانا بھی شروع کر دیا۔ ایک دن دوپہر کی کڑی دھوپ میں پتھروں کو توڑتے ہوئے حضرت عبد المطلب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہنے لگے، اے میرے مولا، اگر آج مجھے زمزم کا کنواں مل گیا تو اگر آپ نے زندگی میں مجھے 10 لڑکے دیے تو اس میں سے ایک لڑکا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔
یہ دعا مانگنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے چھینی ہتھوڑی سے جیسے ہی اگلے پتھر پر وار کیا تو ایک دم سے پانی کا ایک پھوارہ اوپر کو اٹھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نیچے سے پانی نکلنے لگا۔ پانی نکلتا دیکھ سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور بہت خوش ہوئے کیونکہ مکہ میں پانی آسانی سے نہیں ملتا تھا۔ عبد المطلب نے کہا، بھاگ جاؤ اے مکہ والو یہاں سے، آج سے اس زمزم کے کنویں پر سرداری میرے خاندان کی رہے گی، لیکن ہاں تم سب اس کا پانی پی سکتے ہو۔ زمانہ گزرتا گیا، حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے 15 لڑکے دیے، تو جب سارے لڑکے جوان ہو گئے تو ایک دن عبد المطلب نے اپنے سارے لڑکوں کو جمع کر کے کہا کہ اے میرے بچوں، جب میں زمزم کا کنواں کھود رہا تھا تو میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ اگر یہ زمزم کا کنواں مجھ سے آسانی سے کھود گیا تو میں اللہ کی راہ میں ایک لڑکے کو قربان کروں گا۔ میرے بچوں، کیا تم قربان ہونے کے لیے تیار ہو؟ سارے لڑکوں نے کہا، ابا جان، آپ ہم 15 لڑکوں میں سے جس کا بھی ہاتھ پکڑ لیں گے وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یہ ناانصافی ہوگی، اسی لیے میں 15 پرچیاں بناؤں گا اور سب میں لکھوں گا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن ایک پرچی میں لکھ دوں گا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ اب وہ پرچی جس لڑکے کے ہاتھ میں آئے گی اسے اللہ کے لیے ذبح ہونا پڑے گا۔ سب نے کہا، ٹھیک ہے ابا جان، ہم تیار ہیں۔ پرچیاں بنا کر لٹائی گئی، سارے لڑکوں نے اپنی اپنی پرچیاں کھولی تو سب میں نکلا کہ اس لڑکے کو نہیں ذبح کرنا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ نے اپنی پرچی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ اس لڑکے کو ذبح کر دینا ہے۔ ذبح والی پرچی حضرت عبداللہ کے ہاتھ میں دیکھ کر عبد المطلب بھی تڑپ اٹھے، کیونکہ حضرت عبداللہ لڑکوں میں سب سے چھوٹے تھے اور بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ عبد المطلب اپنے سارے لڑکوں میں سب سے زیادہ عبداللہ سے محبت کرتے تھے، اور مکہ والے بھی حضرت عبداللہ سے ان کی شرافت کی وجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن عبد المطلب سردار آدمی تھے، اسی لیے اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ ایک چھری اٹھائی اور عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب مکہ والوں کو خبر ہوئی کہ عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کرنے جا رہے ہیں تو سارے مکہ والے جمع ہو گئے اور عبد المطلب سے بحث کرنے لگے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے مکہ والو، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں اللہ سے نظر مان چکا ہوں کہ میں اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک کو اللہ کے لیے ذبح کروں گا۔ اتنی دیر میں عاص بن وائل جو مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، آج چاہے تلواریں چل جائے اور خون کی ندیاں بہہ جائیں پھر بھی ہم عبداللہ کو ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ سارے مکہ والے ایک طرف ہے اور میں اکیلا دوسری طرف ہوں تو کہنے لگے کہ اے مکہ والو، ایک شرط پر میں عبداللہ کو چھوڑوں گا، وہ یہ ہے کہ نجران میں جو ایک جادوگر عورت ہے اگر وہ کہہ دے کہ عبداللہ کو نہ ذبح کرو تو میں ذبح نہیں کروں گا، ورنہ آج میں عبداللہ کو ذبح کر کے رہوں گا۔ مکہ والوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم نجران چلیں گے اور اس عورت سے معلوم کریں گے، وہ جو کہے گی ہم اس کے لیے تیار ہے۔ اور پھر ایک بہت بڑا قافلہ مکے سے نجران کی طرف روانہ ہوا۔ 400 کلومیٹر دور نجران کا سفر کر کے یہ تمام لوگ اس جادوگر عورت کے پاس پہنچے اور اسے ساری باتیں بتائی۔ تو اس جادوگرنی نے کہا کہ تم لوگوں میں اگر کسی بندے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تم کیا معاوضہ لیتے ہو؟ سب نے بتایا کہ ہم اس کے بدلے میں 10 اونٹ معاوضہ لیتے ہیں۔ اس جادوگرنی نے کہا، تو پھر ایک پرچی میں 10 اونٹ لکھو اور دوسری پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو اور پرچی اڑاؤ۔ پھر عبد المطلب ان میں سے ایک پرچی کو اٹھائے، اگر اس پرچی میں عبداللہ کا نام نکلے تو دوسری پرچی پر 10 اونٹ اور بڑھا دو اور عبداللہ کو بچا لو۔ اس طرح جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے تب تک دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب کھلنے والی پرچی پر اونٹوں کا نام نکل آئے تو عبداللہ کو بچا لو اور اتنے اونٹ کو ذبح کر دو۔ سارے لوگوں کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور پھر مکہ واپس آ کر پرچیاں بنائی گئی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے 100 اونٹ صفا پہاڑ کے پاس لا کر کھڑے کر دیے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے۔ پرچیاں بنا کر اڑائی گئی تو عبد المطلب نے جب پرچی کھولی تو اس میں لکھا نکلا کہ عبداللہ کو ذبح کر دو،
یہ پڑھ کر دوسری پرچی پر 10 اونٹ بڑھا دیے گئے اور دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو پھر سے عبداللہ کا نام نکلا۔ یہ دیکھ کر دوسری پرچی پر پھر سے 10 اونٹ بڑھا دیے گئے، کرتے کرتے 90 اونٹ بڑھا دیے گئے، کیونکہ ہر بار حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلتا جا رہا تھا کہ انہیں ذبح کر دو۔ آخر میں حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، یہ آخری بار ہوگا، اگر اس بار بھی عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو میں عبداللہ کو ذبح کر دوں گا۔ سبھی لوگ خاموش کھڑے تھے۔ عبد المطلب بھی بہت پریشان تھے کہ شاید اب اللہ کی مرضی ہے کہ عبداللہ کو ذبح کر دیا جائے، اور پھر اس آخری بار بھی ایک پرچی پر 100 اونٹ لکھا گیا اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا، اور پرچی اڑا کر اٹھائی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا 100 اونٹ ذبح کرو۔ یہ پڑھ کر سب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی اور سب نے مل کر ایک بہت تیز نعرہ لگایا اور کہا کہ چلو بھائی، اب عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں، ابھی ایک اور کیا جائے گا۔ دوبارہ پرچی اڑائی گئی تو دوبارہ بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کو ذبح کرو۔ سارے لوگ خوش ہو کر کہنے لگے چلو اونٹوں کو ذبح کرو، لیکن عبد المطلب نے کہا نہیں، ابھی ایک بار اور کیا جائے گا۔ اور پھر تیسری بار پرچی اڑائی گئی تو تیسری بار بھی یہی نکلا کہ عبداللہ کو چھوڑو اور اونٹوں کی قربانی کرو۔ یہ پڑھ کر سارے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے عبداللہ کو گلے سے لگا لیا اور پھر 100 اونٹ ذبح کیے۔ پیارے دوستو، تاریخ کی بہت سی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کسی جادوگرنی کے پاس نہیں گئے تھے، بلکہ مکہ کے ہی لوگوں نے یہ مشورہ ساتھ مل کر کیا تھا کہ ہم پرچی اڑائیں گے، جسے کورا کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو اللہ تعالی نے بہت زیادہ خوبصورتی عطا کی تھی۔ جو بھی انہیں دیکھتا اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا تھا، اسی لیے مکہ والے بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دل کے بھی بہت اچھے انسان تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے لیے سہارا بننا اور بیوہ عورتوں کے لیے دوڑ دوڑ کر کام کرنا، یہ ان کی زندگی کے خاص عمل تھے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور چمکتا تھا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ یہ ایک ایسے نبی کے باپ ہے جو ساری دنیا سے گمراہی کو ختم کریں گے۔ ایک دن حضرت عبداللہ بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک بہت مشہور جادوگر عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ جادوگر عورت بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اپنے علم و ہنر کی وجہ سے لوگوں میں مشہور بھی بہت تھی۔ اس نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ اے عبداللہ، تمہارے باپ نے زمزم کا کنواں کھودتے ہوئے نظر مانی تھی کہ ایک لڑکے کو ذبح کریں گے، پھر تمہارا نام آ گیا، لیکن تمہاری جگہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا۔ آج میں تمہیں 100 اونٹ اس بات کے بدلے میں دوں گی کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو۔ حضرت عبداللہ نے کہا ارے نہیں، یہ گناہ کی بات ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مجھے مرنا گوارا ہے، لیکن یہ گندا کام کرنا میں کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عبداللہ وہاں سے اپنے گھر کو چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی مدینہ کے ایک بہت اونچے خاندان کی لڑکی حضرت آمینہ سے طے کر دی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور حضرت عبداللہ بی بی آمینہ کو لے کر اپنے گھر مکہ آ گئے۔ اسی دن شام کو حضرت عبداللہ کو وہی جادوگر عورت بازار میں پھر سے ملی اور وہ کہنے لگی کہ اے عبداللہ، میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، بلکہ میں ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں نے اس دن جو تم سے کہا تھا کہ میرے ساتھ ایک رات گزار لو، وہ صرف اس وجہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہارے ماتھے پر آخری نبی کا نور دیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے اور میں اس نبی کی ماں بن جاؤں، لیکن تمہاری بیوی آمینہ اس میں بازی لے گئی۔ حضرت عبداللہ اپنی بیوی آمینہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ حضرت آمینہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی کے 2 مہینے بعد ایک رات حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی آمینہ سے کہا کہ اے آمینہ، مجھے 3 دنوں بعد ملک شام کی طرف کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے تاکہ کچھ پیسے کما سکوں اور اپنے پیدا ہونے والے بچے کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کر سکوں۔ حضرت آمینہ نے کہا کہ آپ چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔
حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ اے آمینہ تم پریشان نہ ہونا، میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا اور تمہارے لیے خوب اچھے اچھے تحفے لے کر آؤں گا۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنا سفر کا سامان تیار کیا اور اونٹ پر بیٹھ کر ملک شام کی طرف چل دیے۔ جب وہ گھر سے نکل رہے تھے تو حضرت آمینہ دروازے کے پاس کھڑی اپنے شوہر کو امید کی نظروں سے دیکھ رہی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان سے کہہ رہی تھی کہ جلدی آنا، مجھے آپ کے بغیر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عبداللہ کا اونٹ چلتا جا رہا تھا اور حضرت آمینہ دروازے پر کھڑی اپنی محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ 10 لوگوں کے قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور مدینہ ہی میں اپنے نانی کے گھر رک گئے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آمینہ ہر روز اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور ہر آنے جانے سے ان کی خبر معلوم کرتی کہ میرے شوہر عبداللہ کب آئیں گے، لیکن ان کو کوئی صحیح جواب نہ ملتا۔ جب بھی مکہ میں کوئی قافلہ تجارت کر کے واپس لوٹتا تو حضرت آمینہ گھر کے دروازے پر کان لگا کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ شاید میرے شوہر عبداللہ آ گئے ہیں، لیکن بعد میں خبر ملتی ہے کہ عبداللہ اس قافلے میں نہیں ہے۔ 2 مہینوں کے بعد ان 10 لوگوں کا قافلہ مکہ واپس لوٹا جن کے ساتھ حضرت عبداللہ گئے تھے۔ ان کے مکہ پہنچنے کی خبر 1 دن پہلے ہی مشہور ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت آمینہ بہت خوش ہوئی کہ میرے شوہر واپس آ رہے ہیں۔ عبد المطلب بھی بہت زیادہ خوش ہوئے اور لوگوں سے پل پل کی خبر لیتے کہ وہ قافلہ ابھی کہاں پہنچا ہے، کیا کر رہا ہے، کتنے دنوں میں آئے گا۔ جس دن یہ قافلہ مکہ پہنچنے والا تھا اس رات حضرت آمینہ نے خوب اچھے کپڑے پہنے اور بہت اچھی طرح تیار ہو کر گھر میں بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنی ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کے ہو چکے تھے۔ آخر وہ صبح بھی آئی جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ مکہ پہنچا۔ حضرت آمینہ دروازے سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ ابھی میرے شوہر آئیں گے اور میں ان سے گلے مل کر خوب خوش ہو جاؤں گی۔ حضرت عبد المطلب کو بھی جیسے ہی خبر ہوئی تو دوڑتے ہوئے قافلے کے پاس پہنچے، لیکن حضرت عبداللہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پریشان ہو کر قافلے والوں سے پوچھا کہ میرا لڑکا عبداللہ کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ قافلے والوں نے جواب دیا کہ جاتے وقت مدینہ کے پاس راستے ہی میں عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے وہ مدینہ ہی میں اپنی نانی کے گھر رک گئے تھے، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ اے حارث، جلدی اپنا گھوڑا نکالو اور مدینہ کی طرف سفر کرو اور جا کر دیکھو کہ میرے بیٹے عبداللہ کی کیا حالت ہے، اور پھر جلدی سے آ کر مجھے خبر دو۔ حضرت آمینہ کا دل آج پھر سے ٹوٹ گیا۔ وہ امید باندھے بیٹھی تھی کہ آج میرے شوہر آئیں گے، لیکن خبر تو کچھ اور پہنچی۔ ادھر حضرت حارث نے بہت تیزی سے اپنا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑایا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد وہ مدینہ پہنچے اور نانی کے گھر جا کر معلوم کیا کہ عبداللہ کہاں ہے، تو ایک دل کو دہلا دینے والی خبر ان کے کانوں میں پڑی۔ گھر والوں نے بتایا کہ اے حارث، عبداللہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، انہیں دل کا دورہ پڑا تھا اور ان کی ابھی 1 مہینہ پہلے وفات ہو چکی ہے۔ ہم نے انہیں نابیگا نام کی جگہ پر دفن کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حارث کی آنکھیں بھر آئی، کیونکہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور پھر یہ واپس مدینہ پہنچے اور اپنے باپ عبد المطلب کو خبر دی تو حضرت عبد المطلب کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے بیٹے عبداللہ کی وفات کا غم برداشت نہ کر سکے، لیکن فوراً خود کو سنبھالا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگو، آمینہ کو اس کی خبر نہ ہونے دینا، کیونکہ اس کے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عبداللہ کی نسل آگے چلے، وہ بے اولاد نہ رہے، اس کے گھر بھی ایک لڑکا ہو جو میرے عبداللہ کا وارث بنے۔ حضرت عبد المطلب نے شفا نامی ایک دائی کو بلایا اور کہا اے شفا، تم آمینہ کو بہت سمجھا بجھا کر اور بہت تسلی دے کر یہ خبر سنانا کہ ان کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن دھیان رکھنا کہ ان کے اوپر زیادہ بڑا صدمہ نہ لگنے پائے، کیونکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہے۔ حضرت آمینہ گھر میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی کہ حارث اپنے چھوٹے بھائی عبداللہ کو مدینہ سے لے کر آ چکے ہوں گے اور میرے شوہر عبداللہ ابھی مجھ سے ملنے گھر آئیں گے۔ اتنی دیر میں حضرت شفا گھر پہنچتی ہے
اور حضرت آمینہ کو اپنے پاس بلا کر فرماتی ہے کہ اے آمینہ، تم پریشان نہ ہونا، میں تم کو ایک بات بتانے آئی ہوں، تم خود کو سنبھال لینا، اپنے شوہر کی خاطر اور اپنے اس بچے کی خاطر جو تمہارے پیٹ میں ہے، خود کو سنبھال لینا، کیونکہ تمہیں صدمہ لگنے سے اس 4 مہینے کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت شفا نے حضرت آمینہ کو ساری باتیں بتا دی کہ تمہارے شوہر عبداللہ کی راستے جاتے ہوئے طبیعت خراب ہو گئی تھی اور پھر مدینے میں ہی ان کی وفات ہو گئی اور وہی ان کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سن کر حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ حضرت شفا نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے آمینہ، خود کو سنبھالو، تمہارے پیٹ میں عبداللہ کا بچہ ہے۔ حضرت آمینہ نے خود کو سنبھالا، لیکن ان کے اوپر اس بات کا ایسا غم ہوا کہ پھر وہ کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتی تھی، ہمیشہ خاموش رہتی۔ دن گزرتے گئے، حضرت آمینہ ہر پل ہر گھڑی اپنے شوہر عبداللہ کو یاد کرتی تھی، لیکن پیدا ہونے والے بچے کی خاطر اپنے دل کو سنبھالے رہتی۔ عبد المطلب اور ان کے سارے لڑکے دن رات یہی امید لگائے رہتے اور اللہ سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ، میرے عبداللہ کے لڑکے کو صحیح سلامت اس دنیا میں بھیج دینا تاکہ عبداللہ کی نسل باقی رہ سکے۔ اسی طرح 9 مہینے گزرے اور وہ دن بھی آیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آمینہ کے گھر بچے کی پیدائش سن کر عبد المطلب اس قدر خوش ہوئے کہ دوڑے دوڑے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر کعبہ میں گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ لوگوں نے جب یہ نام سنا تو کہنے لگے کہ اے عبد المطلب، یہ تم نے کیسا نام رکھ لیا ہے؟ ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے لوگو، تمہیں کیا پتا کہ میرے اس پوتے کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائے گی کہ آج تک اتنی تعریف کسی کی نہ کی گئی ہو۔ حضرت عبداللہ کے سارے بڑے بھائی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش پر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کو جیسے ہی اس کی نوکرانی نے آ کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی نوکرانی کو کہا کہ جا، آج سے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔